تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بلا نہیں پا رہے تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں، جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکے، گریں تو اٹھا سکے، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہو تو آپ کی ہمت بڑھائے، خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں، شاید آپ کی نصیب میں کسی کا مسیحا بننا لکھا ہو۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن فیکون کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان ہے؟ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب لا حاصل ہے۔ پردہ رکھنا سیکھو بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ محبت بھیک نہیں ہوتی کہ جھولی پھیلا کر انسانوں کے پیچھے در بدر بھاگا جائے۔ محبت وہ حقدار ہوتی ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے حالی دامن سے پردہ نہیں ہٹاتی، اور محبت کرنے والے عزت کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ بھلے محبت کا ذائقہ بھی دیں لیکن عزت فرض کی طرح ادا کرتے ہیں۔